نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دیکھیے بڑا سپیکر تو نہیں چل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک المرتضی ورسولک المجتبی سیدنا ومولانا محمد الحبیب المصطفی وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ توسل اور صدقہ سے جمعۃ المبارک کی خوبصورت اس اجتماع میں جو کہ جامع مسجد قدسیہ لاہور کے اندر منعقد پذیر ہوتا ہے، اور آپ تمام عاشق محبین اہل اسلام و مسلمین اور پھر فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ ہمارا اس خطبے کو سنتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، بڑھاتے ہیں. ہمارا ایک سیریز چل رہی تھی قلب تمنائی کے حوالے سے. ہم نے اس قلب تمنائی کے مضمون کی تقریباً 8 سے 9 نشستیں کی تھیں. ابھی وہ مضمون ہمارا چل رہا ہے. چونکہ جمادی الثانی شریف کا مہینہ آ گیا تو جمادی الثانی کے اس مہینے کے اس حصے میں نے چاہا کہ یہ 2 جمعے بالخصوص اس ہستی کے نام کریں جن کے لیے تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا مجھ پر احسان ہو، مگر ایک شخص ہے جس کا احسان اللہ خود قیامت کے دن اسے عطا کرے گا بدلہ. وہ کون؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں، تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسول. میں کوشش کرتا ہوں کہ جملوں کو وہ لایا جائے جو غلو بھی نہ ہو اور حقیقت سے عاری بھی نہ ہو اور سچ ہو. کشتہ تب دیا جاتا ہے جب کمزوری بہت بڑھ جائے اور بیماری کی اور کوئی دوائی اثر نہ کرے، پھر کشتہ دیا جاتا ہے. حکما دیتے ہیں. یہ 2 نمبر آج والے نہیں، اب تو مشکل ہی ملتا ہے کوئی 7 والا اچھا ملے اللہ ماشاءاللہ، تاکہ ایمان کی توانائی جن سے ملے. وہ کشتہ عشق رسول، فنا فی الرسول، صاحب غار اور صاحب مزار، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، اعتماد مصطفیٰ، نبض شناسائے مصطفیٰ، حضرت خلیفہ بلا فصل، اول رہبر کامل اور سپہ سالار ختم نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شان گرامی قدر کا کچھ حصہ ہماری کیا اوقات کہ ان کا ذکر کریں.
جن کی مقبولیت ایسی ہے، پتہ نہیں یار سے کتنا پیار کیا ہے اور رب کو کتنا پیار آیا ہے کہ یار نے اب بھی اپنے ساتھ رکھا ہے میں اور ابو بکر. یہ مقام ہے ان کا. حضور جن کے کندھوں پر سواری کریں، نبوت اور خاتم النبیین جن کے کندھوں پر سوار ہو جائے، وہ حضرت ابوبکر صدیق. میں ایک جملہ کہوں گا، آج کے دور فتن میں جہاں پر شان صحابہ اور محبت اہل بیت کے نام پر دکانداری چمکا کر لوگوں کو اصل عقیدہ محبت سے جدا کر کے لڑایا جاتا ہے. شان صحابیت نہیں ہے کہ شان صدیق و فاروق میں کمی آ جائے. یہ بات یاد رکھیے. اور پھر ان دونوں چیزوں کی نسبت ایک وجہ سے کامل ہے، اور وہ ہے نسبت ذات محمد مصطفیٰ. حضور کی وجہ سے انہیں بھی شرف ملا ہے جو اہل بیت ہیں، اور انہیں بھی شرف ملا ہے جو صحبت صحابی رسول ہو گئے زمانہ رسول پاک. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، اس سے قبل سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا قرآن نے، جس میں سارے علوم جمع ہیں. اس میں سے ایک حصہ لے کر اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر قرآن سے لیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی. فرمایا اللہ سے یوں مانگو، بسم اللہ، آگے تشریف لیں. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ، وہ راستہ جو تیری طرف آئے. ہم نے مالک کا راستہ مانگا جو تیرا راستہ ہوگا. مجھ سے میرا راستہ مانگو اور پھر وہ سیدھا راستہ ہو. اور اس راستے کو پھر صرف سیدھا راستہ نہیں مانگنا، مستقیم، اس پر استقامت بھی مانگو. کیونکہ شیطان نے کہا مولا میں اسی سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کہا مولا ہمیں راستہ بھی سیدھا دکھا، پھر اس راستے پر استقامت بھی عطا فرما. جب یہ بات کہی تو اب اللہ کریم نے ہی سکھایا کہ وہ راستہ کیسے ملے گا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. تمہیں میرا راستہ چاہیے؟ جی مولا تیرا راستہ چاہیے. کہا پھر ان کے راستے پر آ جاؤ جن پر میں نے انعام فرمایا، جن پر میرا انعام ہوا، جو میرے انعام یافتہ ہو گئے، جو اس پہلے ہی اس راستے سے گزر چکے اور میری قربت معیت کے سرٹیفائیڈ ہو گئے، جو میری رضا کے، میری قربت کے، میری رحمت کے، میری بخشش کے حقدار ایسے ہوئے کہ جو ان کے راستے پر آ جائے گا اسے بھی میری رحمت بھی ملے گی، میری بخشش بھی ملے گی، میرا کرم بھی ملے گا، میری عطا بھی ملے گی. یہ سارے ان کے راستے پر آؤ. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال اور ایک چھوٹا سا عقیدے کا جواب ہے، چھوٹا مگر بہت سے مشکلوں کو آسان کر دے گا. وہ یہ کہ آج کے دور فتن میں عقیدے کے حوالے سے الزامات، بہتانات اور مرضی کی باتوں کو، ایک جملہ کہوں گا، مشکوک لوگوں سے مشکوک عقیدہ ملے گا. کوئی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں. جب آپ مشکوک لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو آپ کو آپ کے محبوب کی شان کے بارے میں متذبذب کر دیں، متزلزل کر دیں، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں یہ شان ہے، اچھا یہ بھی نہیں ہے، اچھا ایسے بھی نہیں ہے. یعنی آپ میں وہ جو محبت اور تعظیم کا جو پہلو
جائز اللہ نے آپ کے دل و سینے میں ایمان کی صورت میں عطا کیا ہوتا ہے، اس میں کمزوری اور شک آ جائے، کویسچن مارک آ جائے، ایسی کسی کی صحبت ہو، یاد رکھیے مشکوک لوگوں سے مشکوک عقیدہ ملے گا اور محفوظ لوگوں سے محفوظ عقیدہ ملے گا۔ اب یہ بات کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ ان سے نسبت، وسیلہ یا کسی شخصیت کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، ایسے سوالات کو توحید کا عنوان دے کر، اور وہ آیتیں اور وہ چیزیں جو بتوں کے لیے رب نے اتاری تھی اسے اپنے مسلمانوں پر بپا کرنا، چسپاں کرنا، وہ کوئی ہو، مجھے سے غرض نہیں، مقصود یہ ہو کہ ہم توحید الہی کا اقرار کر رہے ہیں یا ہم لوگ جو ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ کی راہ پر بلاتے ہوئے ان کو، بتوں کو اور انعام یافتگان کو جمع کر دیا جائے کہ ایک ہی جیسے ہیں۔ بات آگے سمجھ؟ ابو سبا، اور تیسری جانب بطور وسیلہ ہم نے رب سے رب کا رستہ مانگا۔ آگے رب نے کیا فرمایا؟ میرا رستہ؟ فرمایا نہیں، ان لوگوں کا رستہ جن پر میرا انعام ہوا۔ مولا ہم تجھے چاہتے ہیں، کہا مجھے چاہتے ہو تو پہلے انہیں چاہو جنہیں میں نے چاہا ہے، جنہیں میں نے چاہا ہے، ان کے رستے پر آؤ، ان کی جگہ پر آؤ، ان کے مقام پر آؤ، ان کی صحبت میں آؤ، ان کی نسبت میں آؤ۔ جن صراط الذین انعمت والوں کی صحبت میں آ جاؤ گے، میں تمہیں اپنی بارگاہ کی خیر و قربت عطا کر دوں گا۔ اور اس انعام یافتگان کی خصوصیت میں سب سے اوپر تاجدار کائنات ہے۔ اب میں آگے اس کی حدیث لا رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کی آیت دوسری جانب۔ اب وہ انعام یافتگان ہیں کون؟ یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں، رب نے ان کا ذکر کر دیا۔ سورہ النساء شریف قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، آیت نمبر 69 ہے، 69۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دیکھیں رب چاہتا تو اکیلا کہہ دیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کہا نہیں، میرے رسول کی اطاعت کو بھی ساتھ جوڑو، جدا نہ جانو۔ مولا ہم تیری اطاعت کیسے کریں، تیرے تو قدم ہی نہیں، کیونکہ اطاعت کا ایک معنی ہے کسی کے قدموں کے نشانوں پر چلنا۔ تو مولا تو اس سے پاک ہے، تو عظمتوں والا، تو جسم کی قید سے آزاد ہے، ہم تیرے قدموں کے نشانوں پر کیسے چلیں؟ رب نے فرمایا میں یوں کہہ دیتا ہوں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے میرے رسول کی اطاعت کی، میں کہتا ہوں ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ مگر یہاں پر دوبارہ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہاں ذکر تھا انعام یافتگان کا، اور یہاں ذکر آ رہا ہے ان انعام یافتگان کی لسٹ کا۔ فرمایا کون ہیں؟ پہلے فرمایا من النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب میں یہاں ایسا ہمیشہ رکا کرتا ہوں، مجھے لطف آتا ہے۔ پیچھے کہا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک نقطہ محبت دے رہا ہوں، سمجھ آئے تو رکھ لیں، نہ ہو تو مجھے واپس کر دیں، ہم جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہمارے یہی بتایا گیا ہمیں۔ اور وہ کیا ہے؟ پتہ لگا نبیوں کو نبوت بھی اطاعت مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات کر دیا آپ نے اتنی بڑی؟ آپ آیت میثاق پڑھیں نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
رب نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا اپنے محبوب کی صداقت اور رسالت کا. کہا تم سب کو صفی، نجی، خلیل، مسیح، موسیٰ، کلیم، حسین سب کچھ بناؤں گا، بس تم میرے مصطفیٰ کا اس کا اقرار کرو، ایمان لاؤ اور ضرور لاؤ، پھر تصدیق کرو، چرچا کرو، بتاؤ ساری دنیا کو میرا مصطفیٰ آنے والا ہے. یہ کرو. اب پھر کہا نبیوں کے ساتھ، اللہ اکبر، اور ساتھ ہی کہا والصدیقین، اور صدیقوں کے ساتھ. کہا پھر آگے کہا والشہداء، شہیدوں کے ساتھ. اس سے آگے کہا والصالحین، جو نہ نبی ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، مگر صالحین ہوں گے، ان کے ساتھ تمہارا عشر رکھے گا. اور آخر فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے رفاقت والے ہیں اور کتنے سونے رفیق ہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اب یہاں پر نبیین کے بعد جو لفظ آیا صدیقین، صدیقین کون ہوتے ہیں؟ نبیوں کا تو سب کو پتا، وہ وہابی ہوتے ہیں. وہ محنت سے نبی نہیں بنتے، یعنی عبادت گزاری سے اللہ نے پسند کر لیا. نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں. صدیقین بھی کچھ چنے ہوئے ہوتے ہیں. اب صدیق نبی نہیں ہوتے، مگر کون ہوتے ہیں؟ اس پر کلام کرتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نقش بندی مجددی، آپ اپنی تفسیر مظہری میں بیان کرتے ہیں. یہ میں نے بتایا نا تفسیر مظہری والے کتنے بڑے شیخ ہیں. یہ شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے، یعنی ان کے بیٹے کے بھی شاگرد ہیں. اور ادھر مرید ہیں نقش بندیوں میں حضرت مرزا مظہر الدین جانے جانا شہید نقش بندی رحمت اللہ علیہ کے، اور وہ پھر خلیفہ ہیں. پیچھے جائیں تو حضرت مجدد الافسانی اور پھر حضرت خواجہ باقی باللہ کے ساتھ. اچھا، تو عرض کر رہا ہوں، تو صدیقین فرمایا یہ صفت صدق میں انتہائی مقام پر فائز ہے. یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری مبالغہ ہے کہ صدق کی انتہا، صرف سچا نہیں، صدیق، یعنی اوپر سپرلیٹو ڈگری ہے. اور فرمایا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا ظاہری اور باطنی طور پر. اب ان کا جملہ سنیے گا اور پھر شان صدیق اکبر کو جانیے گا. فرمایا ظاہری اور باطنی طور پر انبیاء کی کامل اتباع سے متصف ہوتے ہیں، اور یہ کمالات نبوت اور خالص دائمی تجلیات ذاتیہ میں انبیاء کی وراثت اور ان کے اتباع میں بغیر حجاب کے مستغرق ہوتے ہیں. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نبی نہیں ہوتے مگر نبوت سے فیض لینے والے، خالصتاً دائمی تجلیات اور ذاتیہ میں انبیاء کے ساتھ ان سے خیر لینے والے ہوتے ہیں، اور ان کی اتباع میں بغیر حجاب کے مستغرق ہوتے ہیں. انہیں صدیقین کہتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے، صرف آپ صدیق اکبر ہیں. آپ صرف صدیق نہیں ہیں، صدیق اکبر ہیں. ان صدیقین کے جو امام ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یہ شان صدیق اکبر ہے، یہ مقام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہم. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نفوس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کی وجہ سے کچھ تجلیات ذاتیہ کا ان پر فیضان ہو. اب حضرت ابو بکر کو صدیق کس نے بنایا؟ ہمارے ہاں بدقسمتی سے 1400-1500 سال کے بعد ایسے کبھی سخت جملہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، کہ ہماری زبان سے حلم، تعلیم، اخلاق سے آری بات نہ نکلے. مگر اتنا کہوں گا، ایسی عجیب قسم کی تحقیقات شروع ہو گئی
کہ کئی اس پر بھی معترض ہو گئے کہ سیدنا صدیق اکبر کا ٹائٹل صدیق تھا یا نہیں تھا، جن پر 1500 سال سے سب متفق آ رہے ہیں، اس پر جھگڑے تاکہ امت کا وقت اس پہ لگے اور ہماری دکانداری چمکے اور ہمارے ویورشپ بڑھے. اور ہم لوگ بھی تبھی دیکھیں گے نا جب الٹی خبر بنے گی. سیدھا سیدھا جب میں لکھوں گا کہ شان صدیقہ، وہ کہیں گے روز سنتے ہیں. اور جب میں یہ لکھ دوں ٹائٹل تو ہم پازیٹو رہنا چاہیے. اندھیرا جیسا ہو روشنی والے کو روشنی کرتے رہنا، یہ اخلاق نبوی اور آقا کی سیرت کا پیغام ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے اب میں آپ کو چند احادیث، سب سے پہلے مولا علی کی گواہی دلواتا ہوں. حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا علی اور مرتضیٰ فرماتے ہیں للہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق. حضرت مولا علی المرتضیٰ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، جب مولا علی المرتضیٰ خطاب کرتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھائیں اور پھر مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہو. ہم بتاتے ہیں نا کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، جس کا دن ہو اس کی بات کرتے ہیں. آل پاک کے دن آ جائے تو سند صحابہ کی اور شان آل پاک کی، اور جب صحابہ کے دن آ جائے تو دیکھو میں نے سند مولا علی کی لا رہا ہوں اور شان ابو بکر کی بیان کر رہا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم، حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں، رب نے، اللہ نے خود آسمانوں سے اتارا ہے. مولا علی اور مرتضیٰ قسم اٹھا کر خطبہ دے رہے ہیں. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی امی جی ام فروہ، جن کے ابو جی حضرت امام محمد باقر اور حضرت ام فروہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی پوتی. میں رشتے بتا رہا ہوں، اور وہ حضرت امام محمد باقر کی بیوی زوجہ. اس نسبت سے امام جعفر الصادق حضرت صدیق اکبر کیا لگے ان کے نانا جان. ایسا ہی ہے، اس نسبت سے ادھر آئے تو اب وہ بیان کرتے ہیں. ان کے پاس کچھ شخص آئے، لوگ آئے اور آ کر کوئی بات پوچھی، فقہی حوالے سے مسئلہ پوچھا کہ اگر ہم اپنی تلوار پر چاندی چڑھا لیں اس کا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق آپ فرمانے لگے کہ کوئی حرج نہیں. حضرت صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کی تلوار پر چاندی کا کام ہوا تھا، چاندی کی آپ نے جو اس کی گرپ تھی وہ آپ نے اس کی بنوائی ہوئی تھی، کوئی حرج نہیں. انہوں نے ہلکا سا پوچھا کہ آپ بھی حضرت ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا نعم صدیق. آپ نے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر لیا. فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق. فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں. یہ حضرت امام جعفر الصادق نے، جو خود جعفر الصادق ہیں، وہ تاجدار صداقت کے بارے میں صدیق ہونے کی بات فرما رہے ہیں. اور فرمایا تمہیں نہیں پتا میرا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا ہے؟ میری امی جی کے دادا ابو ہیں، حضرت صدیق اکبر کی پوتی تھی ان کی امی جی، میرے ابو جی، میرے حضرت صدیق اکبر میری امی جی کے دادا ابو ہیں. نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے. یہ میں آل پاک کے اطہار کے آئمہ کی باتیں بتا رہا ہوں. اب آگے چلیں، میں اس پر اور آپ کو دلائل دے دیتا ہوں احادیث مقدسہ سے کہ حضرت ابوبکر کے صدیق ہونے کی بات، آپ کا لقب آسمانوں سے کیسے اترا. میں اس پر حوالہ جات دے دیتا ہوں. اور ایک عجب سوال
معراج النبی پر. یہ روایت جو میں سنا رہا ہوں طبرانی کی المعجم الاوسط کی ہے، حیثمی مجمع الزوائد کی ہے، امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں لائے، پھر ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لائے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی سے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میری قوم واقعہ معراج میں میری تصدیق نہیں کرے گی، تصدیق نہیں کرے گی. کیسے وہ مانیں گے؟ ان کی عقلوں میں کیسے آئے گا کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں 3 ماہ کی مسافت پر جو شام کے اندر بیت المقدس ہے، میں وہاں چلا بھی گیا اور آ بھی گیا. وہ کیسے مانیں گے حالانکہ میں ہو کے آیا ہوں؟ ان کی عقلوں میں نہیں آئے گا. جبریل امی نے کیا کہا ابو بکر جو آپ کی تصدیق کریں گے وہ صدیق جو ہیں، وہ صدیق جو ہیں. اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت فرماتی ہیں. اس حدیث کو امام حاکم لائے ہیں، امام عبد الرزاق امام بخاری کے شیخ ہیں، اپنی کتاب المصنف میں لائے ہیں. امام قرطبی آپ امام المفسرین ہیں، اپنی جامع الاحکام القرآن میں لائے ہیں. امام طبری لائے ہیں، ابن کثیر لائے ہیں، مقدسی فضائل بیت المقدس میں لائے ہیں. فرماتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے یعنی معراج کی شب واپس تشریف لائے اختصار کرتے ہوئے، تو جب آپ نے صبح اعلان کیا کہ میں بیت المقدس سے سفر کر کے آیا ہوں اور اس طرح آیا ہوں کہ بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، اتنے سفر میں آ گیا. اب خواب ہوتا تو اتنا شور نہ مچتا، خالی خواب ہوتا. اتنی عقل میں تو بندہ خواب میں ہو ہی آتا ہے. اتنا بے وقوف ابو جہل بھی نہیں تھا کہ خواب کے اوپر اتنا رولا ڈالتا، خواب کے اوپر اتنی بات ہو جاتی. پتا تھا حضور خواب میں نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے جسم کے ساتھ، جسم و روح کے ساتھ. اب یہ علیحدہ تطبیق ہے کہ کچھ لوگ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت بخاری کی لاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں اتنا جملہ کہوں گا، اتنا جملہ کہ جب حضور نے یہ والی معراج کی جو ہجرت سے پہلے تھی، اس معراج میں تو حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی ہی نہیں تھی، تو ساتھ کب ہو گئی حضور کے ساتھ؟ اور جس کا ذکر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا، وہ روحانی معراج تھی، وہ بھی درست فرماتی ہیں. سیدہ غلط نہیں فرما رہی. کیوں؟ اس لیے چونکہ آقا کو ایک معراج چھوڑی ہوئی ہے، آقا کو 34 سے 35 معراجیں کروائی گئی ہیں، ان میں سے ایک جسمانی ہے، باقی ساری روحانی ہے. اب اس پر دلائل موجود ہیں، میرے پاس احادیث موجود ہیں، وقت نہیں، میں صرف اشارہ دے گیا بس. اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے پاس بیٹھیں جو مضبوط عقیدوں والوں کے پاس بیٹھتے ہیں. مشکوک کے پاس بیٹھیں گے مشکوک ہی ہوگا. وہ لے کے حدیث آ جائے گا، آپ کہیں گے یار حدیث تو آ گئی، اب نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، نہ درایت حدیث کا پتہ نہ روایت حدیث کا پتہ، نہ اس کو نہ شان ورود کا پتہ، نہ اس کے اسماء و رجال کا علم، خبر ہی نہیں. اب حضرت صدیق اکبر کے پاس ابو جہل گیا اور اس نے پہلے خود پوچھا کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یوں بیت المقدس سے ہو آیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں، یقین کرو گے؟ کہا ممکن تو نہیں ہے، عقل نہیں مانتی، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی. جب یہ بات سنی وہ ابو جہل کی تو ساری باتیں کھل گئی نا کہ بس میری تو موج لگ گئی. جب یہ ماجرا ہوا کہا تمہارے صاحب اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تمہارے نبی نے؟ فرمایا حضور نے فرمایا؟ جی. فرمایا رسول اللہ نے کہا. کہا بس پھر حضور نے سچ کہا. کہا ابو بکر پہلے لمحے تو تم کہہ رہے تھے کہ ممکن نہیں. کہا وہ بات ایک عمومی تھی، جب تم نے بتایا کہ دعویٰ کس نے کیا ہے تو مصطفیٰ نے کیا ہے، تو سچ کہا ہے، سچ کہا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں نے تو اس خدا کو، اس رب کو، اس اللہ کو اس مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے جسے دقائی نہیں. جب ان کو مان لیا ہے
تو معراج کی تصدیق کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ مصطفیٰ کریم نے معراج کی ہے اور ایسا ہی ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس تصدیق کی وجہ سے آپ کا لقب الصدیق پڑ گیا۔ یہ میں نے آپ کو حوالہ جات کے ساتھ چیزیں پیش کر دی۔ حضرت نبع فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس دن ارشاد فرماتے سنا۔ یہ روایت جو سنا رہا ہوں یہ بھی مسند ابو یعلا کی حدیث ہے۔ پھر امام اسقلانی الاصابہ میں لائے، امام مقدسی فضائل بیت المقدس میں لائے، فرماتے ہیں حضرت ام ہانی اس کی روایت ہے، مولا علی کی بہن ہے حضرت ام ہانی۔ بیٹھ جائیں۔ حضرت ام ہانی مولا علی کی بہن ہے، وہ روایت لا رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت نبا نے آگے اسے روایت کیا۔ میں اب اختصار، وقت نہیں، میں اس میں اختصار سے بات کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ کو اس دن ارشاد فرماتے سنا، اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے آپ کا نام الصدیق رکھا ہے، آپ کو صدیق عرش والے نے بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کشتہ عشق رسول، وہ فنافی الرسول، خطیب اسلام بعد از مصطفیٰ، آپ پہلے خطیب اسلام ہیں حضور اسلام کے بعد۔ جب آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اعلانیہ تبلیغ شروع فرمائی تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آج میں خطبہ دوں گا۔ حضور نے فرمایا آپ کو تکلیف نہ دیں، ایسا نہ ہو۔ فرمایا نہیں میں خطبہ دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کعبۃ اللہ کے دروازہ ہے، مین دروازہ جو بڑا دروازہ ہے، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، خطبہ شروع کیا۔ جیسے ہی خطبہ شروع کیا سارے کافر ان پر پل پڑے، ابو جہل کے اشارے پر زد و کوب کرنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور حضرت صدیق اکبر پر حملہ کر دیا۔ آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور کیسے بے ہوش ہوئے؟ 3 دن تک بے ہوش رہے، اور آپ کے قبیلے والے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر ہمارے قول و قرار کیا کر رہے ہیں، اگر ہمارے سردار کو کچھ ہوا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ہمارے سردار کے ساتھ کیا ہے۔ اتنے میں 3 دن کے بعد حضرت صدیق اکبر کی آنکھ کھلتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی صدیق کے لیے بس خدا کا رسول بس ایک ہی جملہ پوچھا، ما فعل برسول اللہ، یہ تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، مصطفیٰ کریم کیسے ہیں۔ اور جب یہ بات ہوئی وہ سارے چھٹ گئے کہ انہیں ابھی بھی ان کی خبر فکر ہے، ہم ان کے لیے بیٹھے رہے، ان کے لیے اتنے دن۔ جب چھٹے تو اپنی ماں سے پوچھنے لگے آپ تاجدار کائنات کا پتہ کر کے بتائیں نا کہ حضور کیسے ہیں۔ کہا بیٹا میں کیسے پتہ کروں، مجھے نہیں پتا ان کا پتہ کیسے لگے گا، بوڑھی میں خاتون بزرگ خاتون ہوں۔ کہا آپ عمر بن خطاب کی بہن کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گی۔ وہ ان کے پاس گئے، ان کو بھی اعلانیہ، انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا حضرت فاروق اعظم کی بہن نے۔ اب عمر فاروق بعد میں مسلمان ہوئے نا حضرت عمر فاروق بھی، تو انہوں نے بھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا ان کا، مگر اگر آپ مجھے ابو بکر کے پاس لے جائیں تو پھر میں ان کا حال بھی پوچھ لوں گی، بڑا ظلم کیا ہے لوگوں نے ان پر، چلیں مجھے لے چلیں۔ جب گئے تو انہوں نے پوچھا ابو بکر کیسے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ اب وہ خاموش ہیں اور کہہ رہی آپ کی والدہ کھڑی ہیں۔ کہا ڈرو نا، ماں کو پتا ہے ان سے کوئی پردہ نہیں، بتاؤ مجھے حضور کیسے ہیں۔ کہا وہ ٹھیک ہے۔ کہا تسلی نہیں ابھی ہوئی، مجھے کسی طرح حضور کی صحبت میں لے جاؤ، مجھے حضور کی صحبت میں لے جاؤ۔ ان کو وہ اپنے ساتھ جیسے تیسے سہارا دیتے ہوئے ماں حضور کی صحبت میں دی، لے کے گئی، اور جیسے ہی حضور نے ابو بکر کو دیکھا، حضور کھڑے ہو گئے اور اپنے ابو بکر کو معانقہ کر کر بوسے دینے لگ پڑے۔ یہ ہے ان کا عشق، یہ ہے خدمات اسلام کا بس ایک حصہ بتایا۔ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی پر ہم بیان کریں گے شان صدیق اکبر قرآن کی روشنی میں، اور 15 آیتیں ہیں جو شان صدیق اکبر میں آئی ہیں، 15 آیتیں۔
اللہ ہم سب کو ان صدق والوں کو صدیق اکبر کا فیض والا رکھ. وما علیہ الا البلاغ.